پی ٹی آئی کی لاہور کی کہنا مویشی منڈی میں جلسے کی تیاری، سٹیج بن گیا، کرسیاں لگا دی گئی، کارکنوں کی آمد جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا قافلہ لاہور کی جانب گامزن۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کشتیاں جلا کر نکلے ہیں، تاریخی جلسہ ہوگا، ہمارا قافلہ علی امین کے قافلے سے ملے گا، لاہور کی طرف بڑھیں گے، مشینری ہمارے ساتھ ہے، راستے کھولتے جائیں گے۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کہتے ہیں جلسہ گاہ پہنچنے کے تمام راستے بند ہیں، انتظامیہ نے معاہدے سے انحراف کیا، شام 6 بجے جلسہ ختم کرنے کے پابند نہیں ہیں، نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسہ شام 6 بجے تک ختم کرنا ہوگا۔ انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی جانب سے 8 ستمبر کی تقریر پر معافی کی شرط بھی رکھ دی۔ آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں، کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اتنے مرضی ڈنڈے وہ لے کے آگے، جو پنجاب پولیس کا ڈنڈا ہے نا وہ سب سے اچھا ڈنڈا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ڈنڈا بردار فورس اور اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں علی امین گنڈا پور جلسے میں معافی مانگ لیں، جلسے میں اگر 9 مئی کا کوئی اشتہاری ہوگا تو اسے دیکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے آپ کو کھلی چھٹی ہے، کھل کر جلسہ کریں، ہماری خواہش ہے آپ کو سہولتیں دیں، اگر کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم ایئر ایمبولینس بھی دیں گے، کہیں کوئی سڑک بند نہیں ہوگی، لیکن بندے خود لانے پڑیں گے۔ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ سے پھر رجوع کر لیا، مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو تقسیم سے روکنے کی استدعا، موقف اپنایا، اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کو مسترد کر دے۔ تھانہ I-9 کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں علی امین گنڈا پور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج، جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد شائستہ کنڈی نے علی امین گنڈا پور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس سننے سے معذرت کر لی، کیس واپس سیشن جج کو بھجوا دیا۔ آڈیو لیکس کیس میں ایڈیشنل سیشن جج نے علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ ایک پورا منصوبہ حوالے کیا تھا، آج آپ دیکھیں ایک بدا منصوبہ بن چکا ہے، حکومت کی ریٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ پی ایم کی تقریب میں کونسل جنرل کا اس طریقے سے بیٹھنا اور اس کے بعد وہی سی ایم اس کونسل جنرل کو ایسے ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ شاید وہ کسی افغانستان کے صوبے کا وزیر اعلیٰ۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، پولیس کے پاس ہتھیار اور وسائل نہیں، تنخواہیں بھی کم ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو پورا منصوبہ دیا تھا لیکن اب وہاں بدترین صورتحال ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے وزیر اعلیٰ نے افغانستان سے بات کرنے کا کہا جو ہمارے ترانے اور ملک کی عزت نہیں کرتا، میں بھی اس کی عزت نہیں کروں گا۔ علی امین گنڈا پور کونسل جنرل کا دفاع ایسے کر رہے تھے جیسے وہ افغان صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے، صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، آرڈیننس سے سپریم کورٹ کی اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے صدارتی آرڈیننس وکلاء برادری کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے، آرڈیننس عملی طور پر 2023 ایکٹ کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے جو ناقابل قبول ہے۔ پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے، پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ، جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ ٹیکسٹ سے متعلق فیصلے میں کہا گیا کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شک کا خاتمہ ہی ہوتا ہے، مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے، قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ ٹیکس اہداف حاصل کرنے کے لیے حکومت کی 1 ارب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاری، سیلز ٹیکس استثناء ختم اور ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے۔
ذرائع FBI کا کہنا ہے اگست اور ستمبر کا ریونیو شارٹ فال 250 ارب روپے تک پہنچ جائے گا. ہر ماہ ریونیو شارٹ کے باعث مالی سال کے اختتام تک ٹیکس ہدف حاصل نہیں کیا جا سکے گا. رواں مالی سال میں ٹیکس ہدف 12,970 ارب روپے رکھا گیا ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے موجودہ ٹیکس نیٹ پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا. یکم جولائی سے لے کے 30 ستمبر تک ریٹرن فائل کرنے کے لیے 3 مہینے ہوتے ہیں اور اس میں ان کو فائل کرنا چاہیے. تو ایکسٹینشن کی کوئی وجہ نہیں بنتی. ہمارے معزز ٹیکس گزار کچھ ایسے ہوں جن کو اپنے ریٹرن فائل کرنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ ریٹرن فائل نہیں کر سکے تو وہ اپنے کنسرنڈ کمشنر کے پاس جا کے اس سے ایکسٹینشن لے لیں. FBI کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ. ترجمان FBI بختیار محمد کہتے ہیں گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے. گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی سم بند، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع ہو سکتے ہیں. کسی شخص کو گوشوارے جمع کرانے میں مشکل ہو تو درخواست دے سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف براستہ لندن امریکہ کے دورے پر روانہ. 2 روز لندن میں قیام کے بعد 23 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے. وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. سائیڈ لائن پر مختلف سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں کریں گے. افغان سفارتکار پاکستان کے بعد ایران کے قومی ترانے کی توہین کے بھی مرتکب. تہران میں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے. اقدام سفارتی آداب کے خلاف قرار. ایرانی وزارت خارجہ نے افغان سفیر کو طلب کر لیا. افغان حکام کا کہنا ہے قومی ترانے میں موسیقی کی وجہ سے افغان نمائندے کھڑے نہیں ہوئے. اس کا مطلب بے عزتی نہیں تھا. گزشتہ ہفتے پشاور میں افغان کونسل جنرل بھی پاکستان کا قومی ترانہ پڑھنے جانے پر بیٹھے رہے تھے جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا. بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت. حزب اللہ کو مہلک پیجرز کی فراہمی میں بھارتی شہری ملوث نکلا. جنرل اسمبلی میں فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجرز فراہم کیے. ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے پیجر دھماکوں سے متعلق بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا. وفاقی وزیر داخلہ سے چین کے وزیر چن مینگوف کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات. وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے استقبال کیا. انسداد دہشت گردی، کراس بارڈر تعاون پر اتفاق. پاکستانی وفد جلد صوبہ سنکیانگ کا دورہ کرے گا. محسن نقوی نے کہا چین کے ساتھ تعلقات میں صوبہ سنکیانگ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سی پیک کا منصوبہ بھی چین کے صوبہ سنکیانگ سے گزرتا ہے. چاہتے ہیں منشیات، اسلحہ، سازوسامان اور ہر قسم کی اسمگلنگ کا سدباب کیا جائے. چینی وزیر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میرپور خاص واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی آئی جی جاوید جسکانی اور ایس ایس پی اسد چودھری کو معطل کر دیا. چیف سیکریٹری نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں ایس ایس پی، سی آئی اور متعلقہ ایس ایچ او کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا. سندھ حکومت احکامات جاری کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیتی. سندھ حکومت قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے. کراچی شیرشاہ چوک کے قریب فائرنگ سے ٹریفک پولیس اہلکار خدا بخش اور راہگیر غوث اللہ جاں بحق. پولیس کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. جیکب آباد کی مقامی عدالت نے پولیو ورکر مبینہ زیادتی کیس کے مرکزی ملزم احمد جکرانی کو مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزم کو 7 روزہ ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق معاون خصوصی منشیات فروشی میں ملوث. حیدرآباد پولیس نے اسماعیل ڈہری سمیت 2 ملزمان کو دھر لیا. گاڑی سے منشیات اور اسلحہ برآمد. مقدمہ درج. پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے منشیات فروخت کا اعتراف کر لیا.
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और SBCA में करोड़ों रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ। महकमा बल्दियात के इदारों में 22 करोड़ से जायद की बेजाब्तगियां पाई गईं। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने बगैर मंजूरी के 4 करोड़ 80 लाख की रकम यूटिलिटी अलाउंस में खर्च की। SBCA इंतजामिया ने बगैर मंजूरी के 17 करोड़ 40 लाख रुपए यूटिलिटी अलाउंस में अदा किए। बगैर मंजूरी की अदा की गई रकम रिकवर की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 36 साल के हो गए। बहनों और जियालों की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुख्तार भुट्टो ने इंस्टाग्राम पर भाई और बेटे की वीडियो शेयर की, लिखा 36वीं सालगिरह मुबारक। आसिफा भुट्टो ने भी भाई के एजाज में की गई एक पोस्ट को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया, जिसमें बिलावल भुट्टो को अवाम की उम्मीद और जमहूरियत का महाफिज करार दिया गया। इसराइल ने फलस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। आलमी यौम अमन पर सदर आसिफ जरदारी का पैगाम, कहा हिंदुत्व से मुतासर मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में मकबूजा जम्मू कश्मीर देरीना तनाज़ा है। मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। आज के दिन फलस्तीनियों की हालत ज़ार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली हमले रोकने में नाकाम। इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 24 घंटे में 44 फलस्तीनी शहीद। रफा में 2 घरों पर बमबारी में 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में 9 और शिमाली गजा में 6 फलस्तीनी जान से गए। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। जुनीन में इसराइली फोर्सेस का मुहासरा। उर्दन में गजा और लबनान से इज़हार यकजहती के लिए हजारों अफराद की रैली। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बेरूत में इसराइली फौज के वहशियाना हमले, अमवात की तादाद 31 हो गई। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील भी हमलों में शहीद। 68 अफराद जख्मी। इसराइली तैयारों ने जुनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह की हसास तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। लबनान में मवासलाती आलात में धमाकों के बाद सलामती काउंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, इसराइल की हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई तबाहकुन साबित हो सकती है। हमास का कहना है, इसराइल को हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील के कत्ल की कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में इब्तदाई वोटिंग। वर्जीनिया, मिनेसोटा और साउथ डकोटा में वोटर पोलिंग स्टेशंस पर या ईमेल के जरिए वोट डाल सकते हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने मेल इन बैलेट से फायदा उठाने पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा कि महकमा डाक तैयार नहीं, नाअहली के बायस लाखों वोट ज़ाया हो सकते हैं। पोस्ट मास्टर जनरल का कहना था, हम शहरियों के वोट पहुंचाने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आखिरी घंटा। सदर रानिल विक्रमासिंघे समेत 38 उम्मीदवार मैदान में। 1 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन के नताइज का ऐलान कल तक मुतवक्के है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम ने आईसीसी वफ्द को ब्रीफिंग दी। चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस और पैंथर्स मध्य मुकाबिल। ARY न्यूज स्टालियंस की टीम का मीडिया पार्टनर है। गुज़श्ता रोज लायंस ने मार्कोर्स को 35 रन से हरा दिया। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और गुलकारा आबदा परवीन ने दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। आबदा परवीन ने अपनी सहरंगेज आवाज का जादू जगाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।